بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے فارمیسی، علم الادویات۔ ادویات کی تیاری، ترسیل اور ان کا درست استعمال علم الادویات فارمیسی کہلاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مریض کی تحقیق اور تشخیص کرتا ہے اور ماہر علم الادویات فارماسسٹ اس کے لیے دوا تیار کرتا ہے اور پس منظر میں رہتے ہوئے میڈیسن کے لیے معیار، مقدار اور درست استعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی اہمیت MBBS کی ہے اتنی ہی فارمیسی کی ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو بیک وقت پیداوار یعنی پروڈکشن بھی ہے اور خدمت سروس بھی ہے۔ ایک فارماسسٹ باریک بینی کے ساتھ معاشرے اور ہسپتالوں میں بیماریوں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ تجربہ گاہ میں تحقیق میں بھی مصروف ہوتا ہے۔ وہ دوا ساز فیکٹری میں ادویات کی تیاری کے لیے بھی کام کرتا ہے اور انہی ادویات کی مارکیٹنگ بھی اس کے کام میں شامل ہے۔ اس طرح میڈیکل سائنسز میں یہ شعبہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد شعبہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کیا خصوصیات چاہیے۔ فارمیسی میں ایک کامیاب پروفیشنل بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ صرف سائنس میں دلچسپی رکھتے ہوں بلکہ آپ کا مزاج ہی سائنسی ہونا چاہیے۔ آپ کی سوچ اور سوچنے کا انداز میں نیچرل تجسس پایا جاتا ہو۔ فارمیسی میں کام کے لیے میڈیکل میں دلچسپی، محتاط رویہ، لاجیکل کنسٹرکشن، خود اعتمادی کے ساتھ خود مختار حیثیت میں کام، چیزوں کو ایک دوسرے سے ملا کر سمجھنا اور سائنسی انداز سے ہر معاملے اور پہلو کو دیکھنا اور پرکھنا آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ فارمیسی کی تعلیم۔ پاکستان میں فارمیسی میں تعلیم کا آغاز FSc پری میڈیکل یا اس کے مساوی تعلیم سے ہوتا ہے۔ گریجویشن سطح پر دو طرح کی ڈگریز ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر آف فارمیسی یعنی فارم D، اس کا دورانیہ 5 سال ہے۔ اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بہت اچھی ملازمت مل جاتی ہے اور مزید تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کاروباری دنیا میں آنا چاہے تب بھی راستے کھلے ہیں۔ البتہ ٹیچنگ یا ریسرچ کے شعبوں کے لیے MSc اور PhD ضروری ہے۔ نمبر 2 بیچلر آف فارمیسی یعنی بی فارم، اس کا دورانیہ 4 سال ہے۔ فارمیسی میں داخلہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں فارمیسی میں داخلے کے لیے 5 باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 FSc پری میڈیکل یا اس کے مساوی A لیول 12 گریڈ وغیرہ، مگر آپ نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی ضرور پڑھی ہوئی ہو۔ نمبر 2 داخلہ درخواست کے لیے کم از کم 60% نمبر ہونا ضروری ہے، جبکہ میرٹ ہر ادارے کا الگ ہوتا ہے۔ نمبر 3 بالعموم ادارے صرف FSc کی بنیاد پر میرٹ بناتے ہیں، جبکہ بعض ادارے میٹرک اور FSc کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ نمبر 4 بعض اداروں میں داخلہ ٹیسٹ اور بعض میں نہیں ہے، جبکہ کچھ ادارے NTS کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ نمبر 5 گورنمنٹ کے تقریباً تمام اداروں میں صبح اور شام کی کلاسز ہوتی ہیں۔ صبح میں ریگولر اور شام میں سیلف سپورٹ یا سیلف فائنانس کی بنیاد پر داخلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا فارم جمع کرواتے ہوئے صبح اور شام کی کلاسز کو پیش نظر رکھیں۔ میرٹ۔ گزشتہ سالوں میں پاکستان کی چند بڑی جامعات میں صبح اور شام کا میرٹ کچھ اس طرح رہا۔ یاد رکھیں میرٹ سے مراد داخل ہونے والے آخری طالب علم کے نمبر ہوتے ہیں اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے نمبر اس سے زیادہ ہونے چاہیے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور صبح میں 86%، شام میں 84%۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان صبح میں 85% اور شام میں 79%۔ پشاور یونیورسٹی میں صبح میں 69%، شام میں 66%۔ کراچی یونیورسٹی میں صبح میں 79% اور شام میں 76%۔ فارمیسی کے تعلیم کے لیے ادارے کون سے ہیں؟ پاکستان میں فارمیسی کی طلب جس شدت سے بڑھ رہی ہے
اسی اعتبار سے تعلیمی مواقع میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے فارمیسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اداروں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ایجوویژن ویب سائٹ پر پروگرام فائنڈر وزٹ کریں۔ ایجوویژن ویب سائٹ www.eduvision.edu.pk پر جانے کے بعد پروگرام فائنڈر پر کلک کریں۔ پروگرام فائنڈر میں سب سے پہلے فیلڈ آف اسٹڈی میں سے میڈیکل سائنسز سلیکٹ کریں اور دوسری طرف بیچلر سلیکٹ کریں اور سرچ کا بٹن دبائیں۔ آپ کے سامنے 312 ریکارڈ آ چکے ہیں۔ اب آپ کو کورس میں سے فارمیسی سلیکٹ کرنا ہے۔ فارمیسی سلیکٹ کر کے آپ سرچ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے سامنے تقریباً 50 سے زائد ریکارڈ آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں فارمیسی آفر ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں آپ کو تعلیمی ادارہ، شہر، ڈگری، ڈیوریشن، سالانہ فیس کے علاوہ ادارے کے نام پر کلک کرنے سے ادارے کی مکمل پروفائل مل جائے گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ آسک پر کلک کر کے وہاں اپنا کوسچن بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ تمام منظور شدہ اداروں کی تازہ ترین لسٹ ایجوویژن ویب سائٹ پر الگ سے بھی دستیاب ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے اخراجات کیا ہوں گے۔ گورنمنٹ اداروں میں صبح کی کلاسز میں یعنی ریگولر طلبہ کے لیے تقریباً 7,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے سالانہ فیس ہے، جبکہ شام کی کلاسز میں یعنی سیلف سپورٹ پروگرام کے لیے تقریباً 50,000 روپے سے لے کر 70,000 روپے سالانہ تک ہے۔ واضح رہے ان اخراجات میں کسی بھی وقت بغیر پیشگی اطلاع کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، جبکہ پرائیویٹ اداروں کا فیس اسٹرکچر اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایجوویژن ویب سائٹ پر جائیے اور پروگرام فائنڈر کے اندر جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں ڈیٹیلز میں آپ ان ساری معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حالات کار یعنی ایک فارماسسٹ کن حالات کے اندر کام کرتا ہے۔ علم الادویات یعنی فارمیسی کے ماہرین بالعموم بہت صاف ستھرے، روشن اور ہوادار ماحول میں کام کرتے ہیں۔ ان کی اکثریت اپنا دن تقریباً اپنے پاؤں پر ہی گزارتی ہے۔ فارمیسی کا تقریباً ہر ذیلی شعبہ میں طویل اوقات کے لیے کھڑے رہ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ فارمیسی میں معمول کی اوقات میں ہی کام کرنا ہوتا ہے، البتہ 15 سے 20% ماہرین ایسے ہیں جنہیں دیر تک کام کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اختتام ہفتہ پر بھی انہیں کام پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز ملازمت کے مواقع اور خدمات کے شعبے کون سے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے اندر کے طول و عرض میں شہر ہوں یا دیہات ہر جگہ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال بن رہے ہیں، کلینک اور شفاخانے کھل رہے ہیں، ادویات کی صنعت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بالعموم عوام میں آگاہی بھی آ رہی ہے اور بنیادی علامات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ فارمیسی کا مستقبل بہت روشن ہے۔ فارمیسی کی ڈگری کرنے کے بعد آپ ان اداروں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ادویات بنانے والے ادارے، نمبر 2 وزارت صحت اور دیگر گورنمنٹ ادارے، نمبر 3 جامعات اور کالجز کے اندر پروفیسر کی حیثیت میں، نمبر 4 ہسپتالوں میں، نمبر 5 تفتیشی اداروں میں، نمبر 6 تجزیہ و تحقیق کے اداروں میں، نمبر 7 شعبہ ماحولیات میں، نمبر 8 زرعی ادویات اور زراعت کے دیگر شعبوں میں، نمبر 9 میڈیکل اسٹورز کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں، نمبر 10 صحت اور صفائی کے شعبوں میں کام کرنے والی NGOs کے اندر آپ کو موقع مل سکتا ہے، نمبر 11 فورسز میں یعنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں آپ کو جاب اپرچونٹی مل سکتی ہیں، نمبر 12 پیشہ ورانہ تحقیق کرنے والے اداروں میں، نمبر 13 فارمیسی سے ریلیٹڈ ریگولیٹری اتھارٹیز کے اندر، اور آخری چیز خوراک اور میک اپ کے ادارے بنانے والوں میں۔ ناظرین، یہ وہ معلومات تھیں جو فارمیسی سے متعلق میں نے آپ کو فراہم کی۔ اس سے متعلق آپ کو اگر مزید معلومات حاصل کرنی ہو، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اس کے لیے آپ ہمیں ٹیلی فون نمبر
051-221-3201 پہ فون کر سکتے ہیں. موبائل نمبر 0333-5766716 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل کے لیے eduadvisor.pk@hotmail.com اور ویب سائٹ www.eduvision.edu.pk کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ کو یہ آسانیاں فراہم کرے.